لیکن اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی انچارج ہے تو وہ عاصم منیر نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ عمران خان خود ہے۔ اگر عمران چاہے تو ان لیس دین اے منٹ وہ بنی گالا بھی شفٹ ہو سکتا ہے، وہ انگلینڈ بھی جا سکتا ہے، امریکہ بھی جا سکتا ہے، برطانیہ، جہاں مرضی وہ جانا چاہے، جس طرح وہ اقتدار میں بھی آ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران کو وہ سٹیٹس عطا کر رہا ہے جو اس کو ایک طویل عرصے تک ایک بہت تگڑے لیڈر کے طور پہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس دفعہ ٹرمنگ آف دا گارڈن نہیں ہونی، اس دفعہ گارڈن نے پہلے صحرا بننا ہے، اور وہ تمام درخت جو تھور کہلاتے ہیں، کیکٹس کہلاتے ہیں، اکاس بیل کہلاتے ہیں، امر بیل کہلاتے ہیں، جو پیراسائٹ پلانٹس ہیں، وہ سب کے سب ختم ہوں گے۔ بہترین شاندار سرسبز و شاداب پودے اگیں گے جو فل آف کلوروفل ہوں گے، فل آف آکسیجن ہوں گے۔ مریم نواز پہ، ان کے والد صاحب پہ بات کرنا عبث ہے، بیکار ہے۔ دے آر نو بڈیز، یقین کریں یہ پولیٹیکل کلاؤنز ہیں۔ سب سے بڑا مجسمہ میں نے پروپوز کیا تھا کہ وہ فائز عیسیٰ کا ہوگا، اللہ مجھے معاف کرے، میں پھر اس کا نام لے رہا ہوں۔ ویلکم جی، سیاست.pk سے میں ہوں فقار بگاؤ، اور میرے ساتھ موجود ہے آفتاب اقبال سر۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ڈائریکٹ پوائنٹ پر آتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت آئسولیٹ کرتی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احتجاج کا رستہ تھا وہ بند کیا گیا، مذاکرات کے رستے تھے وہ بند کیے گئے، انٹرنیشنل پریشر تھا اس سے بھی جان خلاصی کرا دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک فیس سیونگ دی گئی، بنی گالا چلے جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں گے، 2-4 مہینے نہ بولیں، 6 مہینے نہ بولیں، بہت سے آپشنز رکھے گئے۔ اس وقت کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، کہاں پر آفرز ہیں، واٹ نیکسٹ سر؟ اس کا جواب اگر تو سیاسی چاہتے ہیں آپ تو وہ میں چند فکروں میں گزارش کر دیتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی وقار بھائی اس کا جواب سیاسی ہے نہیں، اور یہ بڑی پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ ہوگی۔ بہت سے دوست کہیں گے یار یہ کیا بات ہے، سیاست پہ بات ہو رہی ہے تو اس کا جواب، اور سیاست.com پہ بات ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نہیں۔ میں اس طرف آتا ہوں، اور یہ مجھے نہیں پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے، رینڈملی کیا آپ نے، میں نے اس کے لیے کوئی ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا جس طرح ٹپ آف ٹنگ پہ ہوتی ہیں، تو یہ دل کی بات ہے میری۔ آپ نے بہت ہی ایک ایسی بات کی جو میں سمجھتا ہوں مجھے موقع مل گیا وہ بات کرنے کا جو میرے دل میں ہے۔ سیاسی جواب اس کا یہ ہے، میں لاتعداد مرتبہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان کی واپسی، اس کی سیاسی بقا، اس کا سارا سکرپٹ، ویسے تو رب کریم کا یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی انچارج ہے تو وہ عاصم منیر نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ عمران خان خود ہے۔ اگر عمران چاہے تو ان لیس دین اے منٹ وہ بنی گالا بھی شفٹ ہو سکتا ہے، وہ انگلینڈ بھی جا سکتا ہے، امریکہ بھی جا سکتا ہے، برطانیہ، جہاں مرضی وہ جانا چاہے، جس طرح وہ اقتدار میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے، ہر ایک جانتا ہے، وہ کوئی بڑا ہی بد نصیب ہوگا اور سیاسی طور پہ نہایت کوڑ مغز ہوگا جو اس باریک سی چھوٹی سی سیدھی سی بات کو نہ دیکھ پا رہا ہو، نہ سمجھ رہا ہو کہ یہ سارا کچھ عمران کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ اب کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کا جواب سیاسی نہیں ہے، اس کا جواب روحانی ہے۔ یہ عمران خود نہیں کر رہا۔ آپ یقین کیجئے کہ عمران کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا صرف یہ سب کچھ سسٹین کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مسند، اس کا سنگھاسن، اس کا تخت تاریخ میں بہت تگڑا کر رہا ہے، بہت تگڑا، ایک بہت بڑا تخت۔ گئے وقتوں کے جو بادشاہ ہیں، جو لیڈران ہیں، اور آنے والی دنیا جو رہ گئی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کتنی دیر رہتی ہے، اس میں جو بڑے لیڈرز آئیں گے نا، ان کا قد کاٹ ان کی سیٹ اور ان کے کردار سے جانچا جائے گا، ان کے تخت سے، سنگھاسن سے جانا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران کو وہ سٹیٹس عطا کر رہا ہے جو اس کو ایک طویل عرصے تک ایک بہت تگڑے لیڈر کے طور پہ دنیا یاد رکھے گی۔ عمران خان کو
اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اس دفعہ تبدیلی نہیں آنی. اس دفعہ جس کو ہم چینج کہتے ہیں نا، وہ بڑی دفعہ میں یہ فکرہ بھی دہرا چکا ہوں، اس طرح نہیں لیکن دوسرے پیرائے میں، کہ کہتے ہیں نا کہ سولوشن آف دا پرابلم. اس دفعہ پرابلم کا وقار غور سے سننا یہ بات، اور میں اپنے ویور سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ فکرہ غور سے سنیں کہ اس دفعہ پاکستان سولوشن آف دا پرابلم کی طرف نہیں جائے گا. اپیرنٹلی عمران کو بھی اس کا ادراک ہے، کچھ اور دوستوں کو بھی ہے جو صاحب علم ہیں، صاحب نظر ہیں. میں تھوڑا سا جتنا کچھ سمجھ رکھتا ہوں، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ بات ادھر ہی جا رہی ہے. یہ ایلیمینیشن کی طرف، یہ سولوشن کی طرف نہیں جائے گی، ایلیمینیشن کی طرف جائے گی. آئی ریپیٹ، یہ معاملہ سولوشن آف دا پرابلم کی طرف نہیں جائے گا، ایلیمینیشن کی طرف جائے گا. اس دفعہ درخت کی چھنگائی نہیں ہونی، اس دفعہ ٹریمنگ آف دا گارڈن نہیں ہونی. اس دفعہ گارڈن نے پہلے صحرا بننا ہے، اور وہ تمام درخت جو تھور کہلاتے ہیں، کیکٹس کہلاتے ہیں، اکاس بیل کہلاتے ہیں، امر بیل کہلاتے ہیں، جو پیراسائٹ پلانٹس ہیں، وہ سب کے سب ختم ہوں گے. بہترین شاندار سرسبز و شاداب پودے اگیں گے جو فل آف کلوروفل ہوں گے، فل آف آکسیجن ہوں گے، جو واقعی باغ اور سرسبز و شاداب باغیچہ کہلانے کے قابل ہوں گے. یہ ایک دوسرا سیناریو ہے. اگر یہ سیناریو جسے میں کہہ رہا ہوں جو فار فیچڈ ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل نہیں ہوتا، وہ فزیکل نہیں ہوتا، اسپرچول ہوتا ہے، ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے، اگر اور بلکہ یوٹوپین ہوتا ہے. لوگ تو اسے کہیں گے، وہ جو کہتا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں روا روی میں یہ کہہ گیا، یہ اظہار نفرت نہیں کر رہا تھا، شرارتاً کہہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف جیسے تو اس کو یوٹوپین بھی کہہ سکتے ہیں. اگر یہ یوٹوپیا صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر عمران جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. چاہے عمران کو کسی حالت میں بھی اب اس قید خانے سے باہر آنا پڑے، کسی حالت میں بھی، وہ جس حالت میں بھی آیا، وہ اس تبدیلی کا کیٹلسٹ ثابت ہوگا. اس پہ غور خود کرتے رہنا، میں نے اتنا ہی بتانا تھا. سر، یہ اس وقت ہیومن رائٹس کی دنیا ہے، یہاں پر آزادی اظہار رائے کی بات ہوتی ہے. آپ اور بہت سے اور جرنلسٹ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ صحرا میں جب نئے پودے نکلیں گے اور پھر بہار آئے گی تو آپ لوگ بھی واپس آئیں گے، پھر جمہوریت کا دور ہوگا. یہ بہترین دور ہوگا. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان درختوں کی آبیاری میں ہمارا خون جگر شامل ہے. بھائی آپ لوگ تو پسینہ بہا رہے ہیں وقار بھائی، ہمارا تو خون جگر ہے. ہم نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ اس کی ہارویسٹ دیکھیں گے، اس کو مزید اس کی تراش خراش کریں گے، اس کے سائے میں بیٹھیں گے. اگر ہم نہ بیٹھے، ہمارے بچے بیٹھیں گے، ہمارے بچوں کے بچے، آپ کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں. بھائی اس وقت جو 25 کروڑ آبادی ہے اس کی، اس کے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں، جب سے بلکہ یقین کیجئے میں پردیس میں آیا ہوں، میرے اندر کی وہ جو حب الوطنی ہے نا، وہ ایک آرگن کی شکل اختیار کر گئی. دل کے بالکل ہمسائے میں ایک نیا آرگن بن چکا ہے. تو میں ان سب بچوں کو اپنے بچے سمجھتا ہوں. وہ ان درختوں کا پھل کھائیں، ان درختوں کے سائے میں بیٹھیں. میں سمجھتا ہوں ہماری محنت برابر ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ